سکھو میرا ایک ایک اذان لو ساری اپنی سونی جوان آواز دل کرے مسجد جان بابے ایسے اس طرح اذان آختے نے کی کرا میں کتے جاؤں یہ بابے نو موڑ چھڑا کون آکے گا کنے کیا نہیں ہے اللہ آپ کو پتہ ہے جو شخص اذان دیتا ہے اور اس کی نیت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہو جتنے بندے اس کی اذان سن کے نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں مؤذن کو سب کی نماز کا ثواب ملتا ہے نمازیوں کے ثواب میں سے نہیں کاٹا جائے گا یہ منفرد اس کے لیے ثواب جتنے بندے اذان سن کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سب کو اس کا ثواب سکھو گے نا کم کریے گا بس پتر ادھر دین سے پیار نہیں نہ کیا نعت خان ٹکا کے پرموٹ کیتے تسی پیر ٹکا کے پرموٹ کیتے جڑے چنگے نے جی سے صحیح سی انہاں دے پیراں دی خاک جڑے کم کر رہے ہیں اتھے تو ویسا لایا ہی کوئی نہیں ہے میں جی اتھے تے ماشاءاللہ بچے محنت کر رہے ہیں جوان بچے نے خوشی اللہ امید سونا کرنی ہے میں حضرت ایک پنڈ گیا اوئے ہوئے ہوئے حضرت جی مسجد سی کیونکہ میری پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ پروگرام مسجد میں رکھو اگے ہی کو تھوڑی ٹیل کر چھڑے ہم سختی کریں مسجد میں اپنی روحانیت ہوتی ہے باہر پروگرام ہو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے لوگ بیٹھے بے وضو ہوتے ہیں باہر مسجد کم از کم جنہیں بہنا وضو کر کے بہنا مسجد کی اپنی بھی روحانیت ہے حضرت اور جتنا حضرت جی میرج ہال میں پروگرام شکیل ہوتا ہے میرے جال ہے وہ مسجد میں ان کی مجبوری ہوئی حضرت میں مسجد ویکھی میرے کو رہا نہیں گیا اتنی خستہ بہت میں حضرت جی پنڈ شروع ہویا تو کوٹھیاں گننیاں شروع کی تھی مجھ سے بھی نہیں رہا گیا میں نے کہا سن لو اگر ایک گھر بھی اس گاؤں میں مسجد سے خوبصورت ہوا تو سارا گاؤں ڈوب مرو کہیں جا کے وہ تمہارا گھر ہے اور اتنا خوبصورت اور یہ اللہ کا گھر ہے اس کا یہ حال ہے لیکن یہی ہے تقریباً ایسے طرح اپنے گھر اتنے عالی شان اور اللہ دے کر لیا حالات مولوی صاحب جناب زیر اعلان کر دینے 10 روپے چودھری کوچو موچو نے بھیجے نے 10 روپے کا بھی اعلان کرنا مجبوری ہے جی وہ بیچارے دی کی کرے نہ اعلان کرے گا تو بھیجنے کسی نے میں آپ ہی انہوں کیا چودھری کوچو موچو کوچو موچو بھی جڑا 10 روپے کا بھی اعلان کروان دیا 100 روپے آندا ہے میں بھی حضرت اج کل اتنے آ گیا تھا ایک سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہن دے آلے دوالے پنڈ ہی نہیں جی سارے یہ کتنے اتوار نو گھر ہوا تو من بھی پہ آوازاں جی 10 روپے کا اعلان 50 روپے کا اعلان 100 روپے کا اعلان 200 روپے کا اعلان اس قوم کل کیبل والے نو دین لئی 500 روپے تے ہے رب دے کار دین لئی کوئی نہیں ہے پھر اس قوم کی صدا نواز شریف اور زرداری ہیں حضرت پھر اس قوم کی یہی صدا ہیں حضرت اور کون ہے کیبل والے کے وہ جو دینے ہیں وہ نہیں چبھتے کسی کو وہ نہیں زیادہ لگتے کسی کو جو اللہ کے گھر میں دینے ہیں وہ چبھتے ہیں وہ زیادہ لگتے ہیں اللہ قربان جاؤں جب یہاں دینے کی باری آئی تو امام حسین نے علی اکبر بھی دے دیے علی اصغر بھی دے دیے جن کو پتا تھا کہ اس ذات کی شان کیا ہے اور اس کی بارگاہ میں دیتے کیا کیا ہیں 10 روپے بھیج دیو جیسے اللہ کے گھر کا نظام چل رہا ہے مجھ سے کیا چھپا ہوا ہے میں نے بھی 8-9 سال محمد خطابت کی پھر اس قوم کی صدا اس قوم کی حکمران نہیں ہے وہ ان کی صدا ہے ذلیل کرن 4 سال 5 سال آگے پاکستان کا شمار حضرت ان ممالک میں ہے جو اچھی خاصی گندم پیدا کرتے ہیں لیکن کیا ہے آٹے کے لیے بھی ترسو لگو لائنوں میں وہ ذلیل ہے پاکستان کے بعد اپنی گیس ہے اپنی گیس ہے ہی کوئی نہیں ستایا ہے ڈنڈا لے کے تو نہیں مارنے آنا اس کو جی پھر ہوئے گا کہ نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے دعا کی تھی رب ان کے چہرے نہ بگاڑنا ان کو بندر بنایا گیا کون ہو کرا تھا تنخواہ سے ہی میری امت ہے چہرے نہیں بگاڑنا ان کو زمین میں نہ دنسانا نہیں دنسائیں گے ان پہ پتھر نہ برسانا نہیں برسائیں گے لیکن محبوب جب یہ تیرے وفادار نہیں رہیں گے
تو پھر اتنی سزا تو ان کو ضرور دو، انہی میں سے اٹھا کر گندے ترین لوگوں کو ان پہ حکمران کر دو، مسلط کروں گا ان پہ۔ یہ سزا ہے اس قوم کی، جن کے لیے تم لڑتے پھرتے ہو آپس میں، پیو پی ٹی آئی دا، پیو نون لیگ دا تے پتر پی ٹی، گلموں گلمی ہوئے ہوندے نے، جہاں چار بندے اکٹھے ہو جائیں، لڑائی نون لیگ اور پی ٹی آئی کی آپس میں ہو رہی ہے، اور ادھر کیا حدیث میں، محبوب جب یہ تیرے وفادار نہیں رہیں گے، انہی میں سے اٹھا کر گندے ترین لوگوں کو ان پہ حاکم کروں، جن کو گندے ترین لوگ کہا گیا ہے، انہوں نے آپس لڑنے ہیں بیٹھ کے، جنہوں نے آج تک کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے۔ کوئی میں سیاسی تقریر نہیں کر رہا، نہ میں نے ٹکٹ لینی ہے، نہ انہوں نے میرا کچھ بگاڑیا، نہ مجھے، میں تو درد رو رہا ہوں، اپنا درد رو رہا ہوں حضرت جی۔ جب میں وہ پوسٹیں پڑھتا ہوں، وہ بچیاں، وہ عورتیں، وہ مائیں آٹا لینے کے لیے لائن میں کھڑی ہیں، کدھر گئی ہماری گندم؟ لیکن حضرت جی پتہ ہے اس وقت ہماری قوم کی کیا حالت ہے؟ اسی بالکل وہی ہیں، جتیاں مار لو، بس جتیاں مارنے والے ودا لو، کام تو لیٹ ہو جانے، یہ کوئی نہیں کہنے تیار کہ کیوں بھائی جتی، کیوں جتی ہے، کیوں جتی جی، کیوں جتی، کیوں؟ ہم بالکل وہی ہیں، نہیں جتیاں مار لو، مارن والے ودا لو، لیٹ ہو جانے کام۔ یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا۔ اور میں ایک آخری بات کر کے میں واپس آ جاؤں گا، بچوں نے جس حوالے سے حضرت نے مدرسے کہا، میں اس پہ کر کے میں بات کرتا ہوں۔ کافی زیادہ ٹھنڈ بھی ہے، وقت بھی کافی ہو چکا، پوری پاکستانی قوم ایک کی گل۔ اور میں حضرت جی یہ جڑے بیٹھے تھے نا پیچھے بھائی بڑے بڑے، انہوں نے فضول ہے گل کرنی، انہوں نے کل مینوں بھنڈنا ہے تے بہ کے سیاسی تقریر کر کے ٹر گیا، فضول ہے، یہ سمجھوتا کر چکے ہیں غلامی پہ، یہ رضامند ہے، انہوں نے گل کرنا بھی فضول ہے۔ میں آپ نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، جو تم نوجوان، ان سے کوئی بات نہیں، انہوں نے سیاسی جماعتاں لی جڑی نا پنگ پی لئی دی ہے، یہ مر کے ہی ہوش میں آئیں گے، ملک الموت ہی ان کو اٹھائے گا، اٹھو بھائی فلانی فلانی لیگ تے فلانی فلانی پارٹی اٹھ، یہ نہیں وہ ہوش میں آئیں گے، یہ ان پہ موریں لگ چکی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، موراں لگ گئی دی انہوں نے دلان تے۔ میں تم نوجوانوں سے مخاطب، تم ہو میرا کل، تم نے کل، کوئی ڈی ایس پی بیٹھا ہے، کوئی ایس ایچ او بیٹھا ہے، کوئی انجینئر بیٹھا ہے، کوئی بیوروکریٹ بیٹھا ہے، کوئی ایم این اے بیٹھا ہے، کوئی ایم پی اے بیٹھا ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں بیٹھا، انہوں نے نہیں کوئی بھی پوری، یہ جتنے بیٹھے نا یہ سارے بھائی جنہیں بھی 35-40 والے بیٹھے ہیں ناکام لوگ ہیں، اور کیا ہے ہم سب نے اپنی ناکامیاں حکمرانوں پہ ڈال دی، یہ لوٹ کے کھا گئے۔ اچھا کار نہیں تو کدی اپنا لٹن دیتا کسی، کار نہیں تو لٹن دیتا، ملک واری حکمران لوٹ کے کھا گئے۔ یہ سب جتنے ہم بیٹھے ہیں نا یہ سارے فیل لوگ ہیں، اور فیلئر کیا، حکمران لوٹ کے۔ میں آپ نوجوانوں پہ فیصلہ ڈال، تسی فیصلہ کرنا ہے، ساڈا نہ ہو، ایسی گل ٹھیک کرنے ہیں کہ غلط کرنے ہیں۔ اچھا نیشنل اسمبلی کی اگر سیٹیں ہم گنے نا تو وہ 372 ہیں ٹوٹل نیشنل اسمبلی، اور سب سے زیادہ پاور بھی نیشنل اسمبلی کی ہے، نیچے یہ جو ہے پنجاب اسمبلی ہے تو میں کچھ بھی نہیں، چلیں میں نے باقی اسمبلیاں بھی ڈالنی چاہیے، ٹوٹل میرا کو تقریباً 3000 بن گیا، سینٹ بھی ڈال لو، جرنیل بھی ڈال لو بیچ میں، ٹوٹل 4-5 ہزار بنے گی، اتنے ہی بنے گی، جس سے زیادہ نہیں بنتے۔ اب پاکستانی قوم کیا کہہ رہی ہے جی، حکمران لوٹ کے بنے کتنے ٹوٹل 5000 لوٹنے والے۔ اچھا جن کو لوٹا پتہ وہ کتنے، 25 کروڑ۔ حضرت کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ 5000 25 کروڑ میں لوٹ لیں، 5000 25 کروڑ کو گل سمجھ جاندی، پتر 25 کروڑ تو بہت زیادہ ہے، اللہ کی قسم ہے 2500 بھی ہونا اور نہیں، 20 کروڑ۔ حضرت کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ 5000 25 کروڑ میں لوٹ لیں، 5000 25 کروڑ کو گل سمجھ جاندی، پتر 25 کروڑ تو بہت زیادہ ہے،
اللہ کی قسم ہے 2500 بھی ہونا اور نیت والے 5000 ان کو بھی نہیں لوٹ سکتے. بس میرے پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے انہوں جدو پہ نے کارا لئی پہ انہوں پہنچوں کہ اپنے انہیں لٹے. کئی بار حضرت جی گوگل پہ پاکستان کے نقشے ڈالے گئے, کسی نقشے میں سندھ کوئی نہیں, کسی نقشے میں بلوچستان کوئی نہیں, کئی بار گوگل پہ ڈالے ہیں. نقشہ ڈالا جی 2013 میں پاکستان اس طرح ہوگا کہ سندھ نہیں ہوگا, 2017 میں پاکستان اس طرح ہوگا کہ جناب بلوچستان نہیں ہوگا. ان کے باپ کا راج ہے. یہ تحفہ ہے اللہ کا ہمیں, یہ فیض ہے نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ مبارکہ کا. آپ آج بھی اپنا ترانہ پڑھیں نا, ہمارے ترانے کے اینڈ پہ آج بھی موجود ہے سایہ خدائے ذوالجلال. جس پہ سایہ خدائے ذوالجلال ہو اس کا کون بگاڑ سکتا ہے حضرت کو. یہ جتنے باہر بیٹھے ہیں میں کہنا 50 باری دوبارہ جم کے آن ایک اٹ نہیں پاکستان دی پھٹ سکن گے حضرت جی. لیکن میں اپنے اندر کی کرا, میں اپنے اندر کی کرا, میں کر والی اندر جس کارن پتر گھروں ہی پہ جائے کوئی اس کارن کو بچا سکتا ہے. محاورے روز نہیں بنتے. گھر کا بھیدی لنکا ڈائے, گھر کا بھیدی اس کی بدقسمتی جو جدو پہ ہو یا تسی پہ ہو یا میں پہ, جدو جنوں موقع ملے کوئی باز نہیں آیا. اور آج 75 سالوں بعد یہ کام کھڑا ہے. سنو جی جاپان دی ترقی جی, جیلاں خالی, کرائم ریشو 0. میں نے کہا یار ایک گل دس کوئی, کہنے لگا حضرت صاحب باتیں تو اتنی ہیں کہ آپ کو بتاؤں تو آپ دنگ رہ جائیں. اس دفعہ قطر جو فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا ہے, لوگوں نے اسٹیڈیم گندا کیتا, جاپانیوں نے صاف کیتا. ہم سارے وہ بیٹھے ہیں کہ جن کے مذہب میں لکھا ہوا ہے شفائی نصف, لیکن ہمیں آج تک اتنا شعور بھی نہیں آیا کہ کول 10واں 40 سال تو ختم تو بعد چل کے مسجد میں. مذہب تو باہر پھینکنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا, لیکن ہم کدھر مسجد میں. وہ کہتا جی میں جوانی تھی, اور جوانی دیوانی ہوتی, اللہ اس کی دیوانگی سے بچا کے رکھے. وہ کہتا بس کو جاپانی کو لڑکی تھی, دل اس کی جانی مائل ہوا, بات آگے بڑھی, گناہ کرنے سے ہم نے کہا بہتر ہے کہ بیاہ کر لیں. اللہ اس سے کیا بیاہ ہونا دل, لیکن بس کر لیا. گناہ کے پاس بھی 1000 بہانے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اور وہ نہ گاڑی میں بیٹھ کے, میں نے بھی وہ پینٹ کوٹ شورٹ پہنا ہوا ہے, اس نے بھی جناب وہ عروسی جوڑا پہنا ہوا ہے. ہم شادی کرنے جا رہے ہیں جاپانی طریقے کے مطابق, اپنے والدین سے چوری. راستے میں کوئی سٹور آیا, میں نے کوئی سامان لینا تھا, میں رکا, مجھے کہنے لگے میں گیا, اور میں نے ایک ببل بھی ہے خرید لی. سامان پچھلی سیٹ پہ رکھا, آگے بیٹھا, ببل کھولی, ساتھ گاڑی سٹارٹ کر دی, ببل منہ میں ڈالی, ریپر ہاتھ میں تھا, سمجھ نہیں آیا کیا کروں. میں نے شیشہ نیچے کیا اور ریپر سڑک پہ پھینک, بس ریپر سڑک پہ پھینکنا تھا. وہ جاپانی لڑکی مجھے کہتی ہے سٹاپ دا کار, روکو گاڑی. اسٹوڈنٹ تھے نا, پڑھ رہے تھے ساتھ, انگلش میں سٹاپ دا کار, روکو کار. میں نے گاڑی سائڈ پہ لگا دی. اس نے کہا ان لاک, کوئی بات نہیں کی, دروازہ کھولا, اتر کے. من میں بڑا غصہ آیا, عجیب تماشا ہے بھائی. بہرحال کہتے میں نے کہا ان میں بھی انہوں ویاہ کر کے دساں گا. فیملی سے بات کی, پاکستان آیا, پورے دڑلے سے ویاہ کیا. بگیا وقت گزرتا گیا, کو 2-3 سال بعد وہ کہتے ہیں کسی پروگرام پہ نا اس سے ملاقات ہو گئی. اور یہ نہیں کہ مجھے جیسے ہم پاکستانی ملتے ہیں, نہیں, بڑے اچھے انداز سے مجھے ملی, کوئی روٹ بیہیویئر نہیں, بڑا اچھا انداز اس کا ملنے کا. میں بڑا حیران ہوں. کہتے خیر میرے اندر تجسس پہ, بھائی مل بھی اتنا اچھا رہی ہے, چھوڑ کے کیوں چلی گئی, پتہ کرو. میں گیا اور میں نے کہا صرف ایک وجہ دس, اس کے بعد کوئی بات کوئی ملاقات نہیں ہوگی. کیوں اتر کے گاڑی سے چلی گئی. وہ کہتے ہیں مجھے اس نے کہا یاد ہے تم نے وہ ببل لی, کھولی, منہ میں ڈالی. اس نے کہا ریپر تمہارے ہاتھ میں تھا. اس نے کہا تم نے شیشہ نیچے کر کے ریپر سڑک پہ.
بس وہ بات اچھی نہیں لگی، اس لیے فیصلہ کر لیا تمہارے ساتھ نہیں رہنا کوئی۔ پھر میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں نے اس دن فیصلہ کر لیا جو بندہ سڑک نہیں صاف رکھ سکتا وہ اپنا گھر کیا صاف رکھے گا۔ قومیں پتر ایسے نہیں بنتی ہیں۔ شاید آپ کے لیے بڑی چھوٹی سی بات لیکن بہت بڑی بات ہے۔ قومیں ایسے نہیں بنتی۔ میں باہر کی تو بات ہی نہیں کر رہا، ہم آج بھی کل 10واں 40واں اور سالانہ ختم پہ کیلے کے چھلکے مسجد میں پھینک کے جاتے، باہر کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا۔ مسجد جس قوم کو آج تک اتنا شعور بھی نہیں آیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، وہ جاپانی بڈھی پتہ نہیں سانو ویکھ دی تو گولی مار چھڑ دی، جو سڑک پہ ریپر پھینکنے کی وجہ سے چھوڑ کے شادی کرنے جا رہی ہے اس نے کہا یہ لاج پارٹنر یہ حلا ان کے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ الطہور شطر الایمان، حدیث پاک کی جو عبارت ہے، ان کے پاس تو کچھ نہیں بیٹا ہے، ان کے پاس قرآن، کو بخاری، کو مسلم، کو ترمذی، کو نسائی، کو ابو داؤد، کو 4 جمعے، کو 2 عیدیں، کو ربیع الاول، کو 10 محرم، کو رجب، کو شعبان، کو 27ویں، کو کل 10واں 40واں محفل میلاد مصطفیٰ شان صدیق اکبر کانفرنس ہے ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ان کے پاس، کوئی نصاب ہی نہیں ہے، کوئی روحانی کتاب ہی نہیں ہے، لیکن ان کو پھر بھی پتا ہے کہ سڑک گندی، میرے پاس نصاب ہے پورا، لیکن ہمیں آج تک اتنا بھی نہیں پتا کہ مسجد بھی گندی۔ آؤ میرے نہ سویرے کسی ختم تے ٹور چلو جو میری گل آ جو جنات رجی کیلے کھا کے چھلکے لوگ مسجد سٹ کے گئے، تاڑیاں جتیاں مصباحی دا سیر ہوئے گا۔ پورے پاکستان سے بندہ آ جائے جی، کیمرہ لگا ہوا ہے، کلپ مجھے پتا چڑھنا ہی چڑھنا یوٹیوب۔ آؤ میرے ساتھ ختم، میرا روز کا کام ہے، صرف دل ہی دکھتا ہے۔ کوئی ہم آج بھی کب ہم نے سیکھنا ہے، کب ہم نے سیکھنا ہے؟ اور ایک بار رو کے کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان، ہم خار ہوئے تار کے قرآن۔ آج کے بعد آپ پھینکیں گے تو نہیں راستے میں کچھ، شروع کرو میرے پتروں، کن نے شروع کرنا ہے؟ اللہ کا حضرت جی جو ہم کھاتے ہیں جاپان والے بھی وہی کھاتے ہیں، کچھ ان کے لیے وکرا نہیں ہے، وہی زمین ہے وہی آسمان ہے، صرف انہوں نے سیکھا ہے، انہوں نے سکھایا ہے، آپ نے سیکھا نہیں۔ میں نے منو اللہ بچوں نے کہا تھا وہ موضوع جو میں نے سو کا کام سی گالاں گولاں کڑدا کو بھابیاں نو کو دیوبندیاں نو تسی بھی خوش ہونا ہی، نعرے نو ول وجنے سن، مینوں بھی ہو سکتا کہ اٹھ کے ویل دے ہی چھڑدا، جس طرح دی میں تقریر کی تھی ویل تے نہیں نہ ہوندی کوئی ایسے تقریر تے نہیں نہ ویل، لیکن مجھے ویل کی کوئی ٹینشن نہیں، میں اللہ کا شکر ہے، اللہ میرا بٹوا گاڑی میں پڑا ہوا ہے، میں پیسے کروں لے کے ٹرے ہیں، مجھے میرے مالک نے بڑے دیے، مجھے نہیں ضرورت آپ کی ویل کی کوئی، لیکن میں نے ویسے آپ کو پھر وہ سارے کام ایک خراب کروانا ہے، کیونکہ جس اے والی تقریر تے ویل ہونی کوئی نہیں، ویل تے تاں ہی ہونی، میں کہندا اللہ انج دے عاشق تے میں ویکھی کوئی نہیں، ویلاں تے فیل نہیں۔ بولے شاہ فرماندے نے سچ آکھاں تے پامبڑ بلدے، سچ تے پامبڑ بلدے نے، ویلاں وولاں نہیں ہوندیاں کوئی، ویلاں جھوٹ بولے ہی ہوندیاں، ویلاں مولانا روم میں لکھا فرماتے ہیں کوئی نوجوان تھا تو اس کو سارا پنڈ ہی مارتا ہی، ایک دن ماں نے بٹھا کے انہوں آکھیا، انہوں نے کہا پترا سارا پنڈ ہی تینوں کٹدا ہے، روز ہی کٹ کے آ گیا، انہوں نے کہا ماں میرا قصور ہے میں سچ بولنا، انہوں نے کہا پترا سچ بولیا کو ماردا ہے؟ ہاں ماں بڑا مار دے، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں، انہوں نے کہا ماں ایک سچ بولنا ہونی تو بھی ماریں گی، میں نے بولا لکھ رہے ہیں بڑے لکھ گئے، انہوں نے کہا بول ہاں بھلا، انہوں نے کہا ماں ہے تے 10 ابے نو فوت ہوئے کنی دیر ہو گئے نے، تو میک اپ کدھر ہی کر رہے ہیں کھلو تیری، وہ کہہ گئے سچ تے پتر روٹی بھی نہیں لگتی کھان، اگلے کہتے ہیں اینج ہو کے اینج ہوئے گا تو پنڈو باہر نکل جائے گا، کیوں کئی بار میرے ساتھ ہوا، میں حضرت وہ حج پہ میں بہت کم جاتا ہوں تقریر کرنے، کسی نے حج تے جانا ہوئے نا میں بہت کٹ، تھی بڑے میٹھے طریقے نہ بھی سچ بولو گے اگلے نے پھر بھی غصہ کر جانا، میرے افسر تھے حضرت، انہوں نے مجھے کہا جی میرے کوئی رشتہ دار حج پہ جا رہے ہیں،
انہیں مجھے بڑا کہ حضرت صاحب میری عزت رکھنی ہے. میں حضرت جی بعد چ نہ تاری عزت رہنی ہے نہ کر کے پھر بھی رہ جانی جی بعد چ نہیں جی رہنی ہے میری تو اتنے نہیں نہ رہنی ہے تاری بعد چ نہیں رہنی ہے. انہیں نہیں حضرت صاحب تھی میں وہی ہوا حضرت وہ حج پہ جا رہے تھے وہ بھائی انہوں نے بٹھا داڑھی حضرت انہوں نے اس دن بھی منی نہیں نبی علیہ السلام دی بارگاہ چلے کم از کم اتھے ہی رکھ کے جا پھر آ کے لوا لیں کم از کم میں نہیں کر کے تو اتھے چل رہا منہ تے نہ من کے جا انہوں دی بارگاہ جے رکھ کے جا انہیں اس دن بھی منی نہیں حضرت اور دبا کے منی دی حضرت مینوں بس حضرت جی لگا بندہ پائیا گل پاؤ پھلاں دے ہار میں مدینے چلی ہاں واہ بھی کم گرم رہے حضرت ویلاں شیلاں والوں نہیں آ رہی ہیں میری باری آئی اسے بھی پھر نہیں رہا گیا میں نے کہہ دیا حضرت صاحب کا دے آر تے صرف اس گل دا جواب دو تسی یہ منیا منہ لے کے نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ جانا کس طرح ہے ادھر تو صحابی پکا مکان بنا کے ہیں صحابی جنہوں نے بچے قربان کیے مکہ چھوڑا صحابی پکا مکان بنا کے آئے نبی علیہ السلام تو اس سے چہرہ پہ 2022-23 والے تیرے کی پلے وے کہ تو منہ منا کے نبی علیہ السلام دی بارگاہ چلنا. میں نے کہا حضرت یہ سوچیں آپ نے یہ منا ہوا منہ لے کے وہاں جانا کیسے اتنی ہمت آئے گی کیسے اتنی جرت آئے گی وہاں جانے کی. خود ہی تو آپ بیان کرتے ہیں کہ جی جالیاں تے صرف جڑیاں نے نا ساڈے واسطے نہیں ہونا واسطے تے جالیاں کوئی نہیں تے کس طرح جانا ہے. پھر ذریعہ تانوں پتہ ہے جو ہوندا ہے روٹی والو بھی نہیں کہنے لگے مولوی اینج ہو گئے تو اینج ہوئے گا نا تو تیری گڈی کھلوتی ہے چل جا. سچا کھاتے پامپڑ بلتی اس لیے پتر اتنے نوجوان بچے بیٹھے خدا دا واسطہ دے کے کہتا جی پڑھو میرے کاکے نوکری لی نہ پڑھیو ایڑے ساڈے میں بیٹھے دے جننے وڈے پہلی انہاں دی غلطی ہے انہاں نے جڑا تہاڈے اندر کل ٹھوکیا گندا کل نظر جی او کی وہ کم از کم میٹرک کر لیں تینوں کتے سرکاری ملازم تے وہ میٹرک تک سرکاری ملازم ہونے لئی دوڑ دے رہے ہیں. دوجا کھیل کی ٹھوکیا جنہیں دیر پیسے نہیں نا چنگے کمائیں گا چنگا رشتہ نہیں لبنا باقی اتھے گئی ہے. اتنا قیمتی وقت نوکری اور چھوکری کے لیے ضائع ہو گیا. اور اقبال نے رو کے گلہ کیا حضرت کیا کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے ساری عمر نوکری ضائع ہو گئی. حالانکہ نوکری میں بھی تیرا کوئی نہیں وہ بھی اتھوں اور اتھے بھی تیرا اختیار کوئی نہیں وہ بھی اتھوں ہی اتھوں. میں سیالکوٹ سے آیا ہوں انڈسٹریل ایریا میں نے ایم بی اے والے کو انگوٹھا چھاپ کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے دیکھا ہے. نوکری کے لیے نہ پڑھو پتر پڑھو بس پڑھو علم حاصل کرو. بایو نوکری کے لیے نہ پڑھو کیمسٹری نوکری کے لیے نہ پڑھو فزکس نوکری کے لیے نہ پڑھو میتھ نوکری کے لیے نہ پڑھو علم پھر دیکھو نوکریاں تمہارے پیچھے بھاگیں گی. جو قوم علم نوکر حاصل ہونے کے لیے حاصل کرے جو قوم علم نوکر ہونے کے لیے حاصل کرے پھر اس قوم کی سب سے بڑی سزا بھی نوکری ہے. نوکری مقدر میں جو ہے مل کے رہے گا میرے بچیوں. علم حاصل کرو. ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے. اسی نوکری لئی وہ پڑھے حضرت جی پھر اللہ نے دروازے کھول دیے. حضرت اس وقت وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اتھوں تک پہنچ گئے دینے مثلا کچھ ہم کہتے ہیں جی یہ بیماریاں موروثی نے جی میرے ابا جی نو بھی میرے دادے نو بھی اب یہاں تک ٹیکنالوجی آ گئی ہے ان کے پاس. اگر حضرت جی بالکل حمل کے ابتدا میں اگر آپ تبدیل کروانا چاہے کروا دیں گے. آپ کے بچوں میں بیماریاں نہیں ہیں. آپ اپنے بچوں کی آنکھوں کا کلر تک چینج خود کریں جی میں چاہنا جو میرا بچہ یا بچی دنیا چاہے اس کی آنکھوں کا یہ کلر ہو. وہاں تک آ گئے ہیں وہ جی. آپ بچوں کے بالوں کا
कलर तक चूज कर सकते हैं, वो यहां तक आ गए हैं। हमल के इब्तदाई दिनों में उनका एक मामला है, बाल सीधे होन, गुंगरियाले होन, ब्राउन होन, किस तरह दे हो। और क्योंकि साडे इत्थे नौकरी है, साडे इत्थे यह हाल है जी, बिल्कुल स्टार्ट ठीक चलता हुंदा ते एंड दे वे लेडी डॉक्टर कहंदी ऑपरेशन कीते बगैर तो गुजारा ही कोई नहीं। बच्चा और मां दोनों खतरे में, सिर्फ उन्होंने पता है आम तरीके नाल सिर्फ चंद हजार ऑपरेशन करांगी तो कई हजार। कसूर सिर्फ ये है कि हम नौकरी के लिए पढ़े हैं, हम पैसों के लिए पढ़े हैं। वो पढ़े, अल्लाह ने दरवाजे खोल दिए इल्म और हिकमत के। इसलिए पुत्र जो काकिया ने किया सी वो तो है, मेरे को तकरीर हुई कोई नहीं है, बस एक रोना रोया ताडे। जिन्ने पुत्र जवान बच्चे बैठे थे ना, जेड़े बच्चे खुदा दा वास्ता जेड़े किल असी या एंड ने ठोके ना, तुसी ने अपने बच्चों दे ठोके। इन्होंने एक ही गल दसी, पुत्र पढ़ो पढ़ो बस, इल्म से, इल्म वाला कभी मार नहीं करता, इल्म वाला और हुनर वाला हमारे पीछे पीछे, रोटी भी और छोकरी सब पीछे पीछे आएगा। इसलिए पुत्र पढ़ियो मेरे बच्चे। शिकायत है मुझे यार, खुदावंदा ने मकतब से सबक इन शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। अल्लाह सलामत रखे, फिर इंशाअल्लाह कभी वक्त बनेगा। तो असल में अब ले बड़ी लेट गए हैं ना, मैं भी थक गया हूं। नारे तकबीर, नारे क्या जी पढ़ेंगे ना काके, पढ़ो मेरा, नौकरी सब पीछे पीछे भागे, लेकिन शर्त है इल्म हासिल करो। दूजा काम करना है, पाकिस्तान छड़ के नसना नहीं है, जिवें दे भी हालात हों पुत्र इत्थे ही करना है। मुझे दुख है जी, मेरे पास तो नहीं है, जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कि 2022 में हमारे 7,000 या 9,000 लिखा था, डॉक्टर इंजीनियर इस तरह के लायक फाइक बच्चे बाहर चले गए। मतलब वो भी ठीक है, जाहिर है इतने जितनी देर कोई सिफारिश नहीं, कोई नहीं पुत्र। हमने बड़े बड़े हालात देखे हैं पुत्र। मैं साइकिल ते भी गया तकरीर करने लई बजवात, मैं मोटरसाइकिल ते शकरगढ़ भी तकरीर कर, लेकिन मैं नसिया नहीं छड़ के। बड़ी बड़ी ऑफर थी, अब भी हैं, कहते हैं बाहर आ जाए हजरत, कितने जाया होंगे दे। इन्होंने ताड़ी गल समझ नहीं आई, नहीं नसना, इत्थे मेहनत करांगे इंशाअल्लाह, फिर अल्लाह जरूर रंग लाएगा। सीखणगे ना सारे काके अजान पुत्र ले। और जिसने पुत्र इस घर की खिदमत की उसको तो बादशाहियां मिलती हैं। देखो ना दुनियादारां दे घर की खिदमत करो तो तनख्वाह देंगे, इत्थे जिहड़ी खिदमत करे उन्होंने बादशाहियां मिलती है। ये मुझे सारे कहते हैं ना, अक्सर मौलवी मुंह तो नहीं कहते, पिछू कहते हैं वो यार एवं थोड़े साल च आया, गल भी कोई नहीं, कोई तकरीर भी एडी नहीं करता, इधर फड़दा तो उधर, तो उधर फड़दा तो इधर। लोग इन्ना प्यार करते हैं। मैं सिर्फ बेटा तरबियत के लिए कहने लगा, बोला मैं जितनी देर पुत्र इमामत और खताबत की है ना मस्जिद में, मस्जिद दी लैटरीना में अपने हाथ न धोती, उन्होंने दुख है कि ड्यूटी छुट गई अपने हाथ। मैं कभी मस्जिद दी लैटरीना किसी ने नहीं हाथ धो दी, मैं रोज अपनी मस्जिद धोना। मेरी मस्जिद का एक बंदा सी ते चलो कैमरा लगा, मैं नहीं ना बस उत्थे ही कार सी, मैं मस्जिद पे धोवा तो मैं कहता हजरत साहब तू तो इन्ना पानी जाया कर दे। मैं की होया, नहीं रोज ना धोया करो, जुमे जुमे मस्जिद तुझे। उसका घर भी मैं लोग मुझे समझ नहीं आती, लोग बात कैसे कर देते। हजरत मैं जब जोहर के लिए आता था ना, मैं घंटा पहले आ जाता, सला मैनू लै आंदा सी, ਉਹਦਾ ਘਰ ਤੁਝੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹਜ਼ਰਤ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਝਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੋਜ਼। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਝੇ, ਔਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਜੁਮੇ ਦੇ ਜੁਮੇ ਤੁਝੇ। रोज पुत्र मैं मस्जिद धोता था, लैटरीना रोज आपकी धोनी, फिर मिसबाही ते किस तरह गर्म ना आई है, किस तरह करके देख लो। बादशाही मिलती मुझे दी है उसने बादशाही, कोई तकरीर नहीं मेरी तकरीर है, लेकिन की ये लोगों के दिल बड़े बड़े फने हाँ मौलवी आंदे ने, बंदा ही कोई नहीं। असी जिथे जाइए जी मस्जिद बहन की जगह ही कोई नहीं है,
کر کے دیکھو اس گھر کی خدمت. لیکن کیا ہے میں نے دیکھے ہیں بڑے سخت حالات ہیں مسجدوں کے. کرو گے نا اللہ کے گھر سے 5 وقت کی نماز, 5 وقت کی نماز, 5 وقت کی. ٹھیک ہو گیا جی, پڑھیں گے سارے نماز. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. پھر انشاءاللہ کبھی کو موقع بنے گا تو پھر جس حوالے سے بچوں نے کہا تھا پھر کریں گے اس حوالے سے بات. لیکن کوشش اگو کرنی جدو کتے بلاؤ ایک تلاوت, ایک نعت شریف اور بیان. اگو جدو کتے بلاؤ ایک تلاوت, ایک بیان, ایک نعت شریف اور ایک نہیں معاملہ ٹھیک. 11 بجے تک فجر بھی جائے, لوگوں کی بھی اینی آزمائش ہوئے. جڑا کام تھی اینی دیر سے کیتا ہے وہ انی دیر سے بھی ہو سکتا سی. ایک تلاوت, ایک نعت شریف اور ایک بیان. پھر تھی کہو گے میرے یوٹیوب پہ بڑے بڑے بیان ہیں, ادھر ماحول بنا ہم نے 2 گھنٹے بھی بیان کر دیا. وقت ہو فجر بھی پڑھنی ہے. میرا تو روز کا کام ہے. میں نے تو صبح پھر اٹھ کے شیخو پورے جانا. کل میں جی پشاور تھا, میں رات کو 3 بجے پشاور سے واپس آیا. تھوڑا سا سویا, سویرے پھر جمعہ سی, سارے دن دا چل سو چل دے. میرا تو روز کا کام ہے. شاید آپ کو نا یہ اتنا لگے 11 بجے کڑی اڑی آفت آ گئی سی, تو میرا تو روز کا نا بیٹا. کل شیخو پورے جانا ہے, پرسوں میں نے حضرت جی اوکاڑا جانا ہے, پھر اوکاڑا سے میں نے آگے سیدھا حضرت جی سوات چلے جانا ہے, جمعرات کو واپسی ہوگی. میرا تو روز کا کام ہے. مجھے پھر لگتا ہے ذرا ایک تلاوت, ایک نال بیان. جدن ہونا جی کہو گے پھر آ جائیں. وقت بھی تھوڑا. اپنی مسجدوں کو آباد کرو, اپنے مدرسوں کو. ماشاءاللہ ادھر مدرسہ صاحب چل رہے ہیں. 2 مدرسے ایتھے ہی مسجد جی پنڈ وچ. ماشاءاللہ کمال ہے. ماشاءاللہ ایک دعوت اسلامی دا بھی قدرت چلا رہے. ٹوڈے شریف دی شاہ دیکھو نا پتر قاری صاحب ہے نہیں, چاہو کیوں نہیں سیکھتے پتر. دکھ دیے میرے بچے وہ گل ہے سانو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا, نہیں نہ آندا ہے, نہیں نہ آندا ہے, نہیں آندا. تے کل پتر کس طرح جانا جی نبی پاک علیہ السلام نے پاک جی نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا اور میرے امتی تو قرآن ہی نہیں سیکھیا کوئی نہیں آندا پڑھنا. مجھے پتہ جی اب ہے بھی سارے تقریباً بڑھیاں کو پڑھے دی, عورتوں کو مجہول, بلکہ مجہول بھی نہیں جی, غلطیاں نے لکھنے جلی ہے وڈیاں غلطیاں جی, معافی کوئی نہیں, مطلب ہی بدل جاتا ہے. یاسین والقرآن الحکیم. دیکھو کو بکری زبان تے نہیں میرے منہ سے تھڑے والی ہے. پتر جی یہ پڑھ سکتی ہے تو تھڑے والی کیوں نہیں پڑھ سکتی. دانجے چیک کرنے تو بھی کر لو, اونجدے ہی نہیں میرے بچے. صرف کی ہے کہ پتر کسی استاد کو سیکھے ہے, سیکھو میرے بچوں, تسی بھی پڑھ سکتے. اللہ پاک نے بڑا وہ کیا جی میرے ذہن سے وہ آیت نکل گئی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میں نے بڑا آسان کیا ہے کہ پتر اتنی برکتیں اس سے پہلے جتنی کتابیں اتری سوائے جس پہ اتری یا جو ان کے خاص تھے, باقی حضرت جی تورات, انجیل, زبور اس طرح نہیں تھا معاملہ جس طرح ادھر آپ کو 10 سال والا بھی قرآن پاک حافظ ملے گا. حضرت اللہ نے آسان کر دیا, یہ اترتی ہے سینوں میں. 10 سال دا حافظ, میں 9 سال دا حافظ بھی ویکھیا, اترتی ہے سینوں میں. حضرت زبان پہ آسان ہے. حضرت جی سکھتے کوئی تھپ کے رکھ چھڑے دینے. حضرت بس ایک ہی کام لی قرآن رہ گیا, قادلی ووٹیاں ٹورو. حضرت جی ہائے ہائے. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
علمہ البیان. کیا مزہ ہے یار, ٹھنڈ پیندی اندر ادھر, سکون اتر پہ, کلام الہی ہے نا, ایتھے سکون اندر, دل کردہ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قرآن بھی نال نبی پاک علیہ السلام دی نعت بھی. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. نال قرآن بھی نال نبی پاک علیہ السلام دی نعت بھی. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. نال قرآن پاک بھی نال محبوب علیہ السلام دی نعت بھی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. نال حضرت جی قرآن بھی نال سائیاں نو جواب بھی. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, نو تسلیس, عیسیٰ علیہ السلام نہیں بیٹے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سکھن گے نا کاکے, قاری صاحب کو سکھو گے نا, سکھو میرا پتر, اٹھو کریے کوئی کام, وہ کو کام آؤ کوئی نہ کوئی پتر اپنا رول پلے کریے. ماشاءاللہ خوشی بچیاں نو ویکھ کے, جوان منڈیاں نے ایک سلسلہ شروع. وداؤ پتر اینو سال تے نہ کرو, مہینے دی کرو. ایک اوتھے ادارۃ المصطفیٰ دے مبلغ نے اور جن بلاؤ پتر کام کریے, جنے رلو پتر بچیاں دے نال کوئی کریے کام. او جڑا آئے انہوں کہنا حضرت جی خوش آمد نہیں کرنی, انہاں دی تربیت کرو, انہاں نو دسو سونا کیویں میں, اٹھنا کیویں میں, کھانا کیویں, چوائی کیویں بننا ہے, خامن کیویں بننا ہے, پرا کیویں بننا ہے, پتر کیویں بننا ہے, بہنوئی کیویں بننا ہے. اسلام نے کی کیا ہے دسو. صرف اس قوم دا ہی قصور ہے, اسی انہاں نو دسیا نہیں ہے, اسی انہاں نو دس نہیں, بلکہ حضرت جی اینے حالات خراب نے اس قوم نو اج تک یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ احمد سارے احمد کہندے ہیں. کیوں جی نہیں کہندے احمد, سارے احمد کہندے ہیں. اسی اج تک یہ بھی نہیں دس سکے کہ احمد احمد کیوں بھائی کہندے ہو نا احمد ہی سارے. میری فیملی چ کنے نے احمد ہی کہہ, اللہ میں کہہ تھکے ہوں احمد احمد احمد. ہوں عمر ہو گئی بھائی, احمد بھی 30-35 سال کا ہو گیا, ہوں پک گیا تھا احمد. جنہ مرضی میں کہاں وہ پھر احمد, جب میں بیٹھا ہوں ویک اوہ ادھر صاحب بھول گئے احمد, لیکن پھر پک گیا.
سارے ناصر سارے ناصر کہنے قاسم سارے قاسم کہنے نعرہ مارن دی واری آئے میرے مولا مشکل کشادہ نے جو نعرہ وجد ہے مارو حضرت نعرہ کوٹ کے ایک واری نعرہ حیدری یا علی یا علی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ من كنت مولاه فهذا علی مولا علی نہیں علی کی ہے جی نعرہ حیدری تھک گئے ہو تقریر تو میں کی تھی تو بہ کے تھک گئے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری وما علینا الا البلاغ المبین